مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کون سا ذبح کرے. تو دیکھیے انعام ثلاثہ میں سے جانور ہونا چاہیے، یا تو اونٹ ہو، یا مثلا گائے، بھینس، بکرا بکری، یا بھیڑ، دمبا وغیرہ. یہ جو انعام ثلاثہ میں آتے ہیں ان میں سے قربانی کی جا سکتی ہے. یعنی وہ 3 کیٹیگریز جو جانوروں کی ہیں انہی میں سے ہی قربانی کی جائے. اور پھر ایک ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو ہے کہ ان جانوروں کی ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. تو اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ 7 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے. 7 سال سے کم کا اونٹ نہ ہو. اور گائے جو ہے وہ 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور بکرا جو ہے وہ بھی 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر قربانی کا ثواب لینا ہے عید قربان کے روز. البتہ اگر اس سے کم ہو تو قربانی تو ہو جائے گی، یعنی جانور حلال ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو عید کی قربانی کا جو خاص طور پر جو احکام ہیں اس کے لحاظ سے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا اگر عمر اس سے کم ہے. یعنی اونٹ کی 7 سال سے کم نہ ہو اور گائے اور بکرے کی جو ہے وہ 2 سال سے کم نہ ہو. البتہ جو بھیڑ اور دمبے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی 7 ماہ سے کم نہیں ہونی چاہیے. 7 ماہ 7 ماہ سے کم نہ ہو. اچھا عمر تو چلیں یہ تو آپ کے سامنے آ گئی. اب جانور کے لیے اس کے علاوہ مستحب ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو. یہ ثواب میں سے کہ جانور موٹا ہو. اور کتنا موٹا ہو؟ اتنا موٹا بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جتنا زیادہ موٹا تازہ ہوگا. اچھا بہت سارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے جو ہمارے ہاں تو نہیں ہے، البتہ شاید برادران اہل سنت کے ہاں کچھ ضعیف احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جتنے افراد اس میں حصے دار ہوں گے وہ سب اسی جانور پر بیٹھ کر پورے رات کو پار کریں گے. تو مضبوط قسم کا جانور ہونا چاہیے کہ کہیں وہ گر گرا نہ پڑے اس میں. تو بہرحال ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور خود ان کے ہاں بھی یہ ضعیف احادیث کے اندر سے. سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام جانوروں میں کہ وہ سینگوں والا مینڈھا ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے. سینگوں والا مینڈھا یا سینگوں والا دمبا. شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ حضرت اسماعیل کو جو فدیے میں جو آیا تھا وہ سینگوں والا مینڈھا تھا، تو اس لحاظ سے اس کی افضلیت زیادہ ہے. البتہ مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو کہ مرغی کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہی میں نے کہا کہ وہ 3 کیٹیگریز جو جانوروں کی انعام ثلاثہ ان میں سے ہونا چاہیے. لیکن کچھ مکاتب فکر جیسے ہمارے برادران اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، اور باقاعدہ فتاوی ستاریہ کی 2 جلد میں اس کا فتویٰ بھی انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ بہت مکاتب فکر ایسے بھی ہیں کہ جو کہ انڈے کی قربانی کو بھی جائز سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری فقہ میں نہیں، یہ صرف معلومات کے حوالے سے میں نے آپ کو چیز بتائی.